اللہ کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے لیے فاقہ جھیل سکیں گے، اتنا ہی آپ اللہ کے دین کے لیے قربان دے سکیں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ عشق مجازی جو ہے دنیا کا عشق، اس پر اس کو قیاس کر لیجیے۔ کسی کو، کسی مجنوں کو کسی لیلا سے جس درجے کا عشق ہوگا اسی درجے کی قربانیاں وہ دے گا، اسی درجے کی مشکلات جھیلے گا، اسی درجے میں ہوتا ہے کہ وہ شیریں بات کا قصہ ہے، وہ انسان جو ہے اپنی جان کو کام کر دے گا، اس لیے کہ عشق پر سارا دار و مدار ہے۔ جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے لیے آپ مصائب جھیلیں گے، جس سے محبت ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کریں۔ ہمارے ہاں کتنے ہیں، آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، آپ کو اولاد سے محبت ہے، اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ نہیں بیچتے، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جو سب کی سب اولاد کے لیے۔ تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر۔ لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیا گیا ہے۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل میں یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم۔ استحضار اللہ بالقلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اس میں الفاظ آتے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی۔ اب یہ بھی جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے دیے دھندلے نقوش بندی،
آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں. یہ لوح جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے. ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان بچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق میں اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کر. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی. خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ. تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ. آپ نے بات سمجھ لی؟ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں، نفل، وتر، پھر نفل، سب کر لیے. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں، فی کل وادی یہی مون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں. وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار نہیں، یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں. آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی ہے، عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو. یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا نا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر ہوں. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی. فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں، اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دی. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہے جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں. جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ المودع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے. کیا پتا کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونقی کچلتی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر، آپ زندہ سالم نہ پہنچے. تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے. تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ نماز کا ذریعہ. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے. البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر. قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ اہل علم بھی خود ہیں. یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا. دی ریممبرنس اس قرآن، قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر. لہذا ذکر جو ہے اب میں نے
جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے، اور اس سے آگے یہ چیزوں سے اوجھل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہمتن ذکر، مجسم ذکر، اثرتا پا ذکر وہ قرآن مجید۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر کوئی، قرآن کی تلاوت دعا کے بارے فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ تو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد لے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ۔ ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے روپ میں آئے۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچرز ہیں تباہ شدہ،
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट इन इस्लाम, उसमें मीनिंग ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, इस्लाम में दुआ और नमाज का मकाम क्या है, उसका मफहूम क्या है। बड़ी प्यारी बात एक ये कही है कि इंसान जब दुआ करता है अल्लाह से तो इसमें वो अनाए सगीर अनाए कबीर के बिल्कुल सामने आ जाता है। एक तो ये है कि आप जुमला खबरिया की शक्ल में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आपने 34 मरतबा कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये गायब के सीधे में बात हो रही है, इसमें खिताब नहीं है, इसलिए मैं इसको कहता हूं पैसिव जिक्र। और एक एक्टिव जिक्र है जिसमें आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये क्या है? इसमें आप अल्लाह से हम कलाम। यहाँ आपकी वो अनाए सगीर द फाइनाइट ईगो वो बिल्कुल इनफाइनाइट ईगो के सामने आकर उससे खिताब कर रही है। तो अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। तो ये जो खिताब वाला अंदाज है नमाज में आपको ये भी मिलेगा। सूरह फातिहा का अहम तरीन हिस्सा यही है। शुरू में जो है गायबाना अंदाज में आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये गायबाना अंदाज, ये जुमला खबरिया है। लेकिन यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब यहाँ खिताब हो गया, अब आप अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम है। तो नमाज में मैंने अर्ज किया कि जिक्र कौली और जिक्र अमली जमा हो गए, और जिक्र कौली में ये भी कि खिताब वाला जिक्र जिसमें अल्लाह से हम कलाम हो, और एक ये कि गायबाना अंदाज में अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहलील, अल्लाह की तकबीर, आप हर मर्तबा जब उठ रहे हैं अल्लाहु अकबर, अब ये क्या है? ये भी जिक्र। तो मालूम हुआ कि जिक्र का अहम तरीन मुकद्दम तरीन जरिया तिलावत कुरान, जिक्र का जामे तरीन जरिया नमाज। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज रोकती है फहशा से और मुन से। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा, इस वक्त मेरी आज की गुफ्तगू के एतबार से ये बात ज़िम्नी होगी, इसलिए कि काफी दूर तक पहुंचना है हमें। ये आमतौर पर लोगों के दिल में रहता है कि साहब ये नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के साथ लोग 420 भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये भी करते हैं। ये है हमारे माशरे का और नौजवान नस्ल में जो इबा और जो बगावत पैदा हुई है दीन से। मैं बरबरा ये कहता हूं कि ये उन मजहबी लोगों का रद्द अमल भी है जिन्हें वो अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे अब्बा जान नमाज में तो बड़े पक्के हैं, लेकिन उतने ही पक्के जो हैं वो दुकान पर झूठ बोलने में भी। जाहिर बात है कि बेटे से तो छुपी हुई बात नहीं, आप किसी से छुपा लेंगे, आपकी बीवी से तो आपकी कमजोरियां जो है वो छुपी हुई नहीं है, आपके घर वालों से, आपकी औलाद से तो छुपी हुई नहीं है कि नमाज में भी पढ़े पक्के हैं, झूठ बोलने में भी पक्के। जाहिर बात है कि उसका तो उसकी तबीयत नौजवान जो है उसका मामला ये होता है कि वो इन चीजों पर गौर करता है, चाहे अगर सादतमंद है आपके सामने बोलता नहीं, लेकिन आप देख तो रहा, उसका एक असर कबूल करता है और वो समझता है कि नमाज दे का फायदा क्या इसका। अगर नमाज के साथ ये भी है, अगर नमाज के साथ संग दिली भी है, एक गरीब आदमी को देखकर आपका दिल नहीं पसीजा, नौजवान जो है इसका भी तासुर कबूल करता कि हमारे अब्बा जान के पास कितनी कुछ दौलत है और इसने अपने एक दुकान के मुलाजिम के साथ क्या सलूक किया है। उसकी बीवी बीमार थी, उसे कुछ कर्ज की जरूरत थी और अब्बा जान ने किस तरीके से डांट दिया, धुतकार दिया। ये नौजवान जो ज़हन है ये इन चीजों को देखता है और उनसे इंप्रेशन लेता है, उससे तासुर लेता है। तो ये मसला हमारे यहाँ के जिंदा मसलों में से कि क्या वजह है कि हमारी नमाजें जो है बेअसर क्यों हो गई। कुरान दावे से कह रहा है कि नमाज तो फहश और बेहयाई के मुंह से रोकते हैं, जबकि ऐसे लोग हमें नजर आते हैं माशरे के अंदर कि नमाज में हो सकता है। मैंने मिसलें दी है बाद औक़ात, जब मैं अपनी MBBS से फारिग होकर ताज़ा गया था मंटगोमरी, जो अब सवाल कहलाता है, मैं वहाँ दो अशखास को देखा। एक वहाँ हाजी ब्लैकिया के नाम से मशहूर था, उसकी ये दाढ़ी थी लंबी, और न सिर्फ ये कि नमाज में 100%, बल्कि वो खासा आसूदा हाल खाता पीता आदमी था। उसके पास डिपो थे और डिपो ही में ब्लैक होती थी, तो वो अजान भी खुद जाकर देता, 5 वक्त की अजान वो शख्स देता था। यानी जहां तक इबादत का ताल्लुक है, ये एक साथ साहिवाल के बैठे हुए सर हिला रहे हैं, तो वो उनके ज़हन में वो साहब आ गए होंगे। लेकिन बहरहाल मैं किसी मुतन शख्स को नहीं, मैं तो एक मिसाल के तौर पर आपसे कहूं कि ये हमारे माशरे के अंदर वो हाजी ब्लैकिया जो है वो नौजवान नस्ल पर अपने इस दीन का क्या असर कायम कर रहा है। और इसके साथ ही बिल्कुल पैरेलल एक हाजी रिश्वत थे वहां, वो इनकम टैक्स के अंदर वो इंस्पेक्टर थे, उनकी भी दाढ़ी बहुत तवील और नमाजी बहुत के, लेकिन वो खूब रिश्वत लेते खुद भी और रिश्वतें दिलवाते थे मरीजों को। जाके जब वो किसी पार्टी का गला दबाते थे तो अपने लिए भी कुछ देते थे और अल्लाह को नहीं भूलते थे, अल्लाह के घर के लिए भी चंदे ले लेते थे। ये है हमारे यहाँ की वो दीनदारी कि जिसकी वजह से वाकया यह है कि नौजवान नस्ल में अगर दीन से दूरी हुई है
تو اس کے کچھ اسباب اے باد صبا ہی ہم آوردہ تست، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہو۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کے اصل سیرت سے، اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں۔ ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئے تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی۔ اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال، یہ وجہ ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز۔ اچھا، ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر، اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا۔ آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے، وضو کے بعد فارغ ہوئے، مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق کرتے ہیں تو بھی دعا۔ کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مسنون دعا نہیں۔ آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے۔ یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے ایک تیر میں 2 شکار ہوتے ہیں۔ کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ 2 نسبتیں قائم ہو گئیں۔ نماز آپ نے اگر کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من، کس کا شکر؟ اللہ کا۔ اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئیں اس دعائے مسنونہ سے۔ تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے۔ پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہتھ کارول دل یارول، دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے۔ اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ گرداں لب قرآن سرا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی، اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی، میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے اپنے بچپن کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے نا، اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے، اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے۔ اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا، وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے، لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل کی۔ تو تیسرے نمبر پر، نمبر 1 قرآن، تلاوت قرآن، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، وہ جو ذکر حضور نے بتایا۔ نماز کے بعد ہے یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ حضور کا بتایا۔ تو ظاہر بات ہے حضور کے بتائے ہوئے اذکار ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور وہ دعائیں کہ جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں، یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادریہ سلسلہ ہے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیہ کا،
یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر جلی ہے، یہ چوتھے نمبر پر لائی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریقے مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھیے۔ اگر اس کو نمبر 1 پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہے کود کے کراس کر گئے، تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا، سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر قرآن، نمبر 2 پر نماز، نمبر 3 پر اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، اور نمبر 4 پر اذکار وہ کہ جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں، اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات جو ہیں صحیح طور پر پائیں۔ بہرحال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں، محنت میں، کشمکش میں مبتلا ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و ثبات کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، ادعیہ معصورہ، اذکار مسنونہ، اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہیں تو جو آپ کے مرشد نے، آپ کے جو بھی جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا، جو ذکر وہ بتائیں۔ اب آئیے اگلی آیت، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے، جیسے وہاں اکبر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، افعل التفصیل، یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے اعلیٰ طریقے پر ان سے جھگڑو۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہو، جو ظلم کریں، تعدی کریں، دسترازی کریں۔ اب یہاں بات سمجھ لیجئے، تعویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ذمہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اس دین کی کشمکش میں مبتلا تھے، دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا، مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں، تو عرب میں 2 طبقے تھے۔ ایک وہ امیین مشرکین جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم کا نام وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جد امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے، وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کی اولاد سے۔ دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب، نصارہ اور یہود۔ یہ کون تھے؟ یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی، اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے۔ تو یہ 2 طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سابقہ پیش آیا۔ اب ان میں سے جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ضل ضلالا بعیدا والی بات ہے، بہت دور نکل گئے، مشرک ہے، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر کیا آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے، ایک اور کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ بحث و نزاع جو ہے یہ جدال ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو، کسی سے مت الجھو، الجھنا تو پڑے گا، دین غالب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرستار ہیں وہ تو راستہ روکے کھڑے ہیں، وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیش قدمی کرے، تو الجھنا تو پڑے گا، تصادم تو ہوگا، وہ تو ناگزیر ہے۔ یہ جو بعض بڑے نیک طبع لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے، کسی سے الجھیے نہیں، میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرکی تصور ہو تو حرکی تصور میں تو الجھنا پڑے گا۔ جو آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستے میں کیسے چلے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اگر سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی ہے معاشرہ ویسے رہے، تب تو آپ کسی سے نہ الجھیے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے، اگر آپ کو یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے، نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس سٹیٹک کانسیپٹ آف ریلیجن کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح، تب تو یہ کہ نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی کے ساتھ بحث و نزاع، وہ اپنے دھندے میں لگا رہے، تم اپنے دھندے میں لگے رہو۔ لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ عوام کو ورغلائیں گے، آپ کو ان کے مغالطے رفع کرنے پڑیں گے، اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے گا۔
قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک، ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے کہ جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا، ان سب کا کھول کر پردہ چاک کیا گیا اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ تو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک تو مشرکین ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں اپنی ضلالت و گمراہی میں، لیکن یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں زبانی کلامی اللہ، رسول، آخرت، کتاب، شریعت، نبوت، وحی، فرشتے، ان سب کو مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت جھگڑو، مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تعویل خاص سے بات واضح ہو گئی، اب تعویل عام پر آئیے جو اصول ہے تفسیر کا۔ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا، نہ کہ ایک خاص پس منظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوں۔ اب اس کو جنرلائز کیجئے تو وہ بات کیا بنے گی؟ فرض کیجئے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں، مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کمیونسٹ بھی مخالفت کریں گے، ملحدین بھی کریں گے، سیکولرزم کے قائلین بھی کریں گے، جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے۔ یہ سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو ایک چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھیے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو الجھنا پڑے گا۔ اب اس الجھنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق، ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ نماز روزہ کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دین کا کے لیے محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اگرچہ آپ سے اختلاف ہے، آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی ایک کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے، تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، وہ نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے۔ ہم نے تنظیم قائم کی، تنظیم اسلامی ہمارے سامنے ایک اور طریقہ کار ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے، وہ بھی اس میدان میں ہے، ان کی بھی کمٹمنٹ ہے، وہ اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لہذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان کریں۔ جو بھی دین کے میدان میں ہے، جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کا اکرام کرو۔ یہ میں لفظ جو ہے تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں، ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے، اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ان کا نقطہ نظر کچھ ہے۔ ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو، لہٰذا اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا گیا۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود بخود چلی جائے گی، لوگوں کو خامخواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زبان مت کھولو، بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ۔ ایک کا خیال ہے نہیں، قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے، یہ تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو یہ اختلافات ایک جگہ ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کرتے، لہذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، اور اہل کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں، یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک ماضی ہے، وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں کتاب ہے، تورات ہے، ان کے ہاں علماء ہے، ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں، لہذا ان کو بالکل مشرکین کے اعتبار رکھ دینا درست نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہے، کوئی کام کر رہے ہیں،
کوئی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا کہیں نہ کہیں تو لازماً آئے گی بات اختلاف کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھا، ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر، یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اطمینان ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ سب پر حکومت کر رہا ہو، اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کہ پنجاب کی حکومت ہے، باقی سندھ اور بلوچستان گویا کہ محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ احساس بڑا خوفناک ہے، لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے، البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نہ قطعاً آنا محال مطلق ناممکن، اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے، اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا، کون آئے گا میرے اس راستے پر، کون میرا دست و بازو بنے گا، کون میرا ساتھ دے گا، تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملحوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے، ان کے سامنے بھی یہی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخذ کرنی ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر، سرکشی پر، تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کشنا۔ اب یہ استثناء کس سے ہے؟ دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں، ایک اللہ نے دوسرے اللہ کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ، اس پہ منہ ہی نہ لگو، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ نے صرف احسن کی نفی کی ہے، گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہو، اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہے، انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی، انہوں نے فتوی بازی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں، ان کا جواب دینا پڑتا، کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا، لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی، یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں۔ اچھا، اب جو بات یہ تو ہوئی منفی بات، مثبت بات کیا ہے؟ یہ انداز اختیار کرو، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے، ہم تو تورات پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو اگرچہ من و عن اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل یقیناً اللہ کی کتاب تھی کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہو، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، اس کے سامنے سر جھکا دیا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ، ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود، ہمارا بھی خالق تمہارا بھی خالق، جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس میں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں، آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کی، جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بس ہم چما دیگرے نہیں، یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو، بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں، صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراً تسلیم کرتے ہیں، حقیقت جب آئے لپک کر قبول کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے
کہ وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے. سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر، حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراث، دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ متاع. یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں، یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہوئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ہوں ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں. میں نے تازہ میثاق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا، تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سعید الرحمان علوی، تو ان کے حوالے سے میں نے جو میثاق میں لکھا ہے مضمون، اس میں یہی بات واضح کی. ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہے اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا، دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی، ان کی عظمت کا نقش اس پر قائم ہوا. اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں، دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے، لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر. دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گی، وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں، کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں. اب وہ بریلوی ہیں، کوئی خیر آبادی ہے، کوئی بدایونی ہے، کوئی فرنگی بہلی ہے، کوئی اہل حدیث ہے. اب یہ مختلف طبقات ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں، ان کے اپنے اخبارات ہیں، ان کے اپنے رسائل ہیں، وہ انہی کو پڑھیں گے، انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کے کانوں سے سنیں گے. ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسروں میں نظر ہی نہیں آئے گی. اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگ وہ ہیں، آپ کے بزرگ یہ ہیں، آپ کے ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہوں یہاں پر آ کر، تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو، ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان سے تعارف ہو. جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں، نگاہوں کو کھولیں، کانوں کو کھولیں. صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی اور کسی ایک ہی کنویں کے میڈک بنے ہوئے ہیں، بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہے ان کا مشاہدہ کریں. تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئے. یہ آیت اس اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد میں نہایت اہم ہدایت نمبر 2 ہوئی. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب یہ تیسری آیت جو ہے یہاں سے چھوڑ دیجئے، اب آگے آئیے. تیسری ہدایت اب آ رہی ہے سورہ عنکبوت کی. اب یہ آیات ہیں 55 سے اور 60 تک. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے ساتھ یہ آیت نمبر 64 بھی پڑھ لیں. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ پوری جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ان کا اہم ترین مضمون ہے ایمان بالآخرہ. اصل میں موٹیویشن جو عملاً ملتی ہے انسان کو اور اس راہ میں قربانی کے لیے جو اس میں آمادگی پیدا ہوتی ہے، اس دنیا کا نقصان گوارا کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایمان بالآخرہ کے. جتنا یقین گہرا ہوگا کہ آخرت حق ہے اور اصل زندگی وہ ہے، اتنا ہی آپ کا ویلیو سٹرکچر جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ کون انسان ہے جو خیر نہیں چاہتا، نفع نہیں چاہتا، بھلائی نہیں چاہتا، بہتری نہیں چاہتا؟ یہ سب خیر، بھلائی، نفع اسی کے لیے تو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اب فرق کیا ہے؟ رخ معین ہو رہا ہے. اگر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو ساری خیر دنیا کی خیر، ساری بھلائی دنیا کی بھلائی، سارا نفع دنیا کا نفع، ساری کامیابی دنیا کی کامیابی. اور اگر آخرت پر یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے، دیکھیے آخرت کے یقین کے بھی بہت سے درجے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم زبان سے مانتے ہیں جی ہاں اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہے، جی اٹھنا ہے، آخرت ہے.
لیکن آپ کے ذہن میں ریشیو پروپورشن قائم نہیں ہوا کہ آخرت کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان مناسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی زندگی، یہ فانی زندگی، کوئی نسبت قائم ہوگی؟ جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں؟ ایک چیز انفائنائٹ لامحدود اور ایک چیز فائنائٹ۔ 80 برس بھی جی لو گے تو آخر ایک دن تو موت کا دن آئے گا کہ یہاں سے جانا ہوگا، اور 80 کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورج وہ طلوع ہوتا ہوا اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اتنی عارضی، اتنی ناپائیدار، اتنی فانی، اتنی ناقابل اعتماد کہ ایک دن کا بھی یقین نہیں۔ وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، اس کو یقین نہیں۔ لیکن ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے ہو رہی ہے دنیا کے لیے، اس لیے کہ دنیا پر پورا یقین قائم ہے، دنیا تو نقد ہے آنکھوں کے سامنے۔ اب اگر یہ چیز ذہن میں قائم ہو جائے کہ وہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، بلکہ ابھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے جو آخر میں پڑھی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ اس دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ ہے ہی نہیں، حقیقت میں تو آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عقیدہ آخرت، کہ اس سے سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک ڈرامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا، ایک سینما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر اعظم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا، آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ایک سب کپڑے وپڑے اتر جائیں گے اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے، اللہ اللہ خیر سے۔ کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے، وہ فقیر تو نہیں ہے، وہ بھی ایک ایکٹر ہے، یہ بھی ایک ایکٹر ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی آپ 30 برس کی شمار کر لیں، وہ 3 گھنٹے کا ایک کھیل ہے، یہ 30 برس کا ایک کھیل۔ 30 برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے 20 برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ بھی شعور کے نہیں ہوتے، اور 50 برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، 70-80 پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جتنا بوڑھا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا۔ معلوم ہوا اس کے درمیان میں کتنی ہے، 30-40 برس کی ایک ایوریج ہے جو آپ کی فعال زندگی ہے، جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا، کسی نے کاروبار جمایا تو اسی میں جمایا، کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل، اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے، تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ یہ بالکل منطقی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ آخرت کا یہ یقین تو ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن دل میں آپ نے چور پیدا کر لی ہے کہ فلاں ہستی کے دامن سے بندھے ہوئے ہم تو نکل جائیں گے، ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا، وہ ہمیں لے جائے گا، یا وہاں کسی کی سفارش کام کر جائے گا، یا وہاں پر ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بالفرض تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اب یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے میری مکمل تقریر کا، کہ عقیدہ آخرت سے انحراف کی 6 شکلیں ہیں، کہ بظاہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آخرت کا ماننے والا ہوں، حقیقت میں ماننے والا نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کو کسی چیز سے ضرب دے دی، 0 سے ضرب دے دی، تو 0 سے تو جو بڑے سے بڑا عدد ہے ضرب کھائے گا تو 0 ہو جائے گا۔ تو عقیدہ آخرت کو عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا، 0 ہو گیا۔ عقیدہ آخرت کے ساتھ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وہ آخرت تو 0 ہو گئی۔ کیا اس کا فکر رہے گا؟ کیا اس کی آپ کو کوئی فکر دامن گیر ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بنانا ہے، کچھ اس کے لیے سامان کرنا ہے، آخرت کے لیے کوئی توشہ آخرت فراہم کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ کہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں، لہذا جنت تو ہمارا پیدائشی ہے، وہاں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے، لہذا کوئی خوف نہیں۔ اب یہ شکل جہاں ہوگی وہ عقیدہ آخرت بالکل معدوم ہو کر ہے، اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں۔ لیکن یہ 6 ہیں اس سے مراحل، جس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل موٹیویشن، ایثار اور قربانی۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہماری تنظیم اسلامی شکاگو کے اہم کارکن ہیں، وہ آئے ہوئے 3 مہینے کے لیے یہاں پاکستان، اور میرے ساتھ سفر پر آئے۔ انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن میرے سامنے بیان کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے
تو بجائے اس پر کہ اس پر ان کے چہرے پر بشاشت پیدا ہو پشمردگی آ جاتی ہے، حالانکہ بشاشت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ میں نے کہا کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے یہ بہت صحیح ہے، بہت درست ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے عام طور پر ہمارے ہاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کوئی کمیونٹی ورک کے طور پر ہو رہا ہے، کوئی ایک قومی جد و جہد ہے، جیسے پاکستان کی تحریک تھی قومی جد و جہد تھی، لیکن ہم نے اس میں نعرہ اسلام کا لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بظاہر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اصل موٹیویشن جو ہے وہ آخرت کی نہیں ہوتی، آخرت کا یقین ان کا جذبہ محرکہ نہیں ہوتا، آخرت پہ جس درجے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر گھوٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے بات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی، تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو، فإنک بأعیننا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما دیا۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا۔ تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ، جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، سلور سپون نہیں گولڈن سپون۔ لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار۔ جو یہاں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھا کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی،
حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی، آئے۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنی منزل لیتا ہے۔ وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کر رہا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق